آپ کو بتائیں کہ آئی جی پنجاب کے پی آر او نایاب حیدر کو تبدیل کر دیا گیا ہے۔ نایاب حیدر کو انفارمیشن ڈپارٹمنٹ رپورٹ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ پی آر او ٹو سی پی او مبشر حسین کو ترجمان آئی جی پنجاب تعینات کیا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ آئی جی پنجاب کے پی آر او نایاب حیدر کو تبدیل کر دیا گیا ہے، جبکہ نایاب حیدر کو انفارمیشن ڈپارٹمنٹ رپورٹ کرنے کا حکم جاری کیا گیا ہے۔ اہم خبر ہے جس کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے۔ آئی جی پنجاب کے پی آر او نایاب حیدر کو تبدیل کر دیا گیا۔ نایاب حیدر کو انفارمیشن ڈپارٹمنٹ رپورٹ کرنے کا حکم بھی جاری کر دیا گیا۔ پی آر او ٹو سی پی او مبشر حسین کو ترجمان آئی جی پنجاب تعینات کر دیا گیا ہے۔ اس تبادلے کے حوالے سے آپ کو آگاہ کیا جا رہا ہے۔ آئی جی پنجاب کے پی آر او نایاب حیدر کو تبدیل کر دیا گیا، جبکہ نایاب حیدر کو انفارمیشن ڈپارٹمنٹ رپورٹ کرنے کا حکم بھی جاری کر دیا گیا۔ پی آر او ٹو سی پی او مبشر حسین کو ترجمان آئی جی پنجاب تعینات کر دیا گیا ہے۔ آئی جی پنجاب کے پی آر او نایاب حیدر کو تبدیل کیا گیا ہے اور ان کی جگہ پی آر او ٹو سی پی او مبشر حسین کو ترجمان آئی جی پنجاب تعینات کر دیا گیا ہے۔ اہم خبر ہے جس کے حوالے سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ نایاب حیدر کو انفارمیشن ڈپارٹمنٹ رپورٹ کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا۔ پی آر او ٹو سی پی او مبشر حسین کو ترجمان آئی جی پنجاب تعینات کر دیا گیا ہے۔ نایاب حیدر کو تبدیل کر دیا گیا ہے۔ خبر یہ ہے کہ نایاب حیدر کو انفارمیشن ڈپارٹمنٹ رپورٹ کرنے کا حکم جاری کیا گیا ہے۔ پی آر او ٹو سی پی او مبشر حسین کو ترجمان آئی جی پنجاب تعینات کیا گیا ہے۔ خبر یہ ہے کہ آئی جی پنجاب کے پی آر او نایاب حیدر کو تبدیل کر دیا گیا ہے۔ نایاب حیدر کو انفارمیشن ڈپارٹمنٹ رپورٹ کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے۔ پی آر او ٹو سی پی او مبشر حسین کو ترجمان آئی جی پنجاب تعینات کیا گیا ہے۔ آپ کو آگاہ کریں اس خبر کے حوالے سے کہ آئی جی پنجاب کے پی آر او نایاب حیدر کو تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اور اب بلیٹن میں بات کریں گے یوم مزدور کے حوالے سے۔ انسانی تاریخ میں عظمت اور انسانی تاریخ میں عظمت اور جدوجہد سے بھرپور سیاسی منظرنامے سے خبر یہ ہے کہ لیگی رہنما مریم نواز کہتی ہیں کہ اسمبلی توڑنے اور الیکشن کرانے کی سازش بے نقاب ہو گئی۔ عمران خان کو بچانے نیا گینگ سامنے آ گیا۔ عمران خان کو پارلیمنٹ کا فیصلہ ماننا پڑے گا۔ رپورٹ کر رہے ہیں شبیر حیدر ظفر۔ مسلم لیگ نون کی جانب سے ماڈل ٹاؤن میں لیبر کنونشن، مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز شریف کی خصوصی شرکت۔ انہوں نے ایک مرتبہ پھر عمران خان پر لفظی نشتر چلا دیے۔ مریم نواز کا لیبر کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ عمران خان کی ناکام سیاست کو بچانے کے لیے 3 رکنی بینچ میدان میں ہے، لیکن اسے پارلیمنٹ کا فیصلہ ماننا پڑے گا۔ ریلیاں نکالنے کے بجائے سازش کرنا بند کریں۔ عمران خان دہشت گرد اور فتنہ ہے۔ ایک گینگ ملک کو نوچ نوچ کر کھا رہا ہے جس کا سربراہ عمران خان ہے۔ صرف وہ خان ذمہ دار نہیں ہے، پورا گینگ ہے جو ذمہ دار ہے، پورا ٹولہ ہے جس نے پاکستان کو نوچ نوچ کے کھایا ہے۔ مریم نواز کا مزید کہنا تھا کہ نواز شریف دور میں ملک ترقی کر رہا تھا، موٹر ویز بن رہی تھی، روٹی 2 روپے اور ڈالر 100 روپے کا تھا، آج روٹی 25 روپے اور ڈالر 290 روپے کا ہو گیا۔ 2 روپے کی روٹی 25 روپے کی ہے، 20 روپے کی ہے، کو کس کو الزام دینا ہے؟ آج اگر وہ 97 پہ جو ڈالر تھا آج وہ 297 روپے کا ہے، تو کس کو الزام دینا ہے؟ 280 روپے کا ہے، کس کو الزام دینا ہے؟ مسلم لیگ نون کے چیف آرگنائزر مریم نواز کا کہنا تھا کہ مہنگائی کے اس دور میں مزدور کی کم از کم تنخواہ 40,000 روپے کرنے کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف اور اسحاق ڈار سے بات کروں گی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ شبیر حیدر ظفر، لاہور نیوز۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں پاکستان حکمران نہیں مزدور چلا رہے ہیں، وی آئی پیز ملک لوٹ رہے ہیں، کرپشن کر رہے ہیں۔ پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی الیکشن کی 1 تاریخ دے کر قوم کو سرپرائز دیں۔ مزدوروں کے حقوق کا عالمی دن۔ پاکستان لیبر فیڈریشن کے زیر اہتمام پنجاب اسمبلی کے باہر ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں لاہور سمیت پنجاب بھر سے لیبر اور ٹریڈ یونین کے عہدیداروں نے شرکت کی۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے ریلی سے خصوصی خطاب کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ملک مزدور چلا رہے ہیں، سرمایہ دار امیر سے امیر تر ہو رہا ہے، جبکہ مزدور کو روٹی کے لالے پڑے ہیں۔ سراج الحق نے یہ بھی کہا ایک دن ہی الیکشن ہونے چاہیے۔ عید بقر کے بعد پاکستان میں چاروں صوبوں میں اور مرکز میں نگران حکومتی بھی قائم ہو اور الیکشن کا اعلان ہو جائے تاکہ لوگ اپنے لیے نئی قیادت کا انتخاب کر لیں۔
اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ ریلی کے اختتام پر امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے خصوصی دعا کروائی۔ کیمرامین محمد نعمان کے ساتھ راحیل علی، لاہور نیوز۔ محنت کشوں کا عالمی دن ہے۔ مختلف مزدور یونینز کا لاہور پریس کلب کے باہر احتجاج بھی جاری ہے۔ حکومت سے مزدور کی تنخواہ 1 تولہ سونے کے برابر کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں فہد امین۔ مزدوروں کے عالمی دن پر مختلف مزدور یونینز کا پریس کلب کے باہر احتجاج، مرد و خواتین کی بڑی تعداد نے شرکت کی، نعرے بازی بھی خوب ہوئی۔ مزدور رہنماؤں اور مظاہرین کا کہنا تھا کہ ملک کی ترقی کا مرکزی کردار بھی مزدور ہے اور وہی پس بھی رہا ہے اور سب سے زیادہ متاثر طبقہ ہے۔ تنخواہ 1 تولہ سونا کے برابر کرنے کا مطالبہ کیا۔ میری گورنمنٹ سے یہ میرا مطالبہ ہے کہ جتنے آپ نے جو قومی اسمبلی میں کمیٹی بنائی ہے جس کے قادر مندوخیل صاحب انچارج ہیں، ان کے آرڈر پہ جن لوگوں کو انہوں نے آرڈر کیا ہے کہ ان کو پرماننٹ کیا جائے، ان کو فی الفور پرماننٹ کیا جائے تاکہ ان کی داد رسی ہو سکے۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے جو قادر مندوخیل صاحب کے آرڈر ہیں، جو قومی اسمبلی میں ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے، اس پہ فی الفور جو ہے عمل کیا جائے اور ڈیلی ویجز کی داد رسی کی جائے۔ مزدور یونین رہنماؤں کا یہ بھی کہنا تھا کہ تمام محکموں، فیکٹریوں اور ملوں میں کام کرنے والے مزدوروں کو ان کے کام کی مناسب اجرت دی جائے۔ کیمرامین محمد شہباز کے ساتھ فہد امین، لاہور نیوز۔ پاکستان ریلوے کے زیر انتظام اسکولوں کے اساتذہ بھی مزدوروں کے عالمی دن پر سراپا احتجاج، مرد اور خواتین اساتذہ نے تنخواہوں میں اضافے کا مطالبہ کیا۔ خسارے کا شکار محکمہ ریلوے کے اسکولوں کے اساتذہ بھی مزدوروں کے عالمی دن پر اپنے حقوق کی خاطر سڑکوں پر نکل آئے، پریس کلب کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا۔ ریلوے اساتذہ کا کہنا تھا کہ مدت سے ریلوے افسران اور ملازمین کے بچوں کو پڑھا رہے ہیں مگر تنخواہ مزدور کی اجرت سے بھی کم ہے، چھٹی کے پیسے بھی کاٹ لیے جاتے ہیں۔ ہماری سیلری مزدوروں سے بھی کم ہے۔ مزدوروں کو تو آپ بھول جائیں نا، جو قوم کے بچوں کو پڑھا رہے ہیں ان کی سیلری 13,500 ہے۔ یہ ریلوے سکولز کی بات کر رہی ہوں، ہمیں فنڈز میں رکھا ہوا ہے، ہمیں چھٹیوں کی تنخواہیں دی جائیں۔ جو پیرنٹس جو ہیں وہ گھروں کو چلا رہے ہیں، جو لوگ چلا رہے ہیں ان کے لیے بہت مشکل ہے، بیوہ بھی ہیں، کچھ میل ہیں حضرات جو ہمارے اسٹاف کے ساتھ موجود ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے بہت مشکلات ہیں۔ ہمیں 20 سے 25 سال ہو گئے ہیں ٹیچرز کو، ہمیں ڈے 1 سے جس دن سے ہم نے سروس جوائن کی اس دن سے ہمیں ہماری سروس کاؤنٹ کر کے ہمیں پکا کیا جائے۔ اساتذہ نے اپنی شکایات کے ازالے اور تنخواہوں میں اضافے کے لیے وزیر ریلوے اور وزیر اعظم سے نوٹس لینے کی استدعا کی ہے۔ کیمرامین محمد شہباز کے ساتھ فہد امین، لاہور نیوز۔ اسلام آباد رجسٹرڈ گاڑیوں کے مالکان کے لیے بڑی سہولت کا آغاز ہو گیا۔ اسلام آباد رجسٹرڈ گاڑی ٹرانسفر کے وقت اسلام آباد آنے کی پابندی ختم کر دی گئی ہے۔ گاڑیوں کی فزیکل چیکنگ پنجاب کے 4 بڑے شہروں میں ہو سکے گی۔ پہلے مرحلے میں لاہور، ملتان، بہاولپور، فیصل آباد میں گاڑیوں کی فزیکل چیکنگ شروع ہوگی۔ راحیل علی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ راحیل، آگاہ کیجیے گا اس خبر کے حوالے سے۔ شہر لاہور سمیت دیگر شہروں میں چلنے والی اسلام آباد نمبر 13 کی گاڑیوں کے مالکان کے لیے بڑی خوشخبری ہے کہ اب انہیں اپنی گاڑیوں کی ٹرانسفر یا دیگر چیزوں کے لیے اسلام آباد جو ہے وہ گاڑیاں لے کر نہیں جانی پڑیں گی فزیکل چیکنگ کے لیے۔ اب اسلام آباد ایکسائز نے جو ہے یہ سہولت 4 شہروں میں جو ہے وہ جاری کر دی ہے۔ پہلے مرحلے میں لاہور، ملتان، بہاولپور اور فیصل آباد شامل ہے۔ یہاں پر جو ہے وہ گاڑیوں کی فزیکل چیکنگ کی جا سکے گی اسلام آباد نمبر پلیٹ کی جن کے پاس گاڑیاں ہوں گی، اور اس حوالے سے آج جو ہے وہ ETO اسلام آباد جو ہے وہ سید آصف جو ہے وہ لاہور پہنچے تھے اپنی ٹیم کے ہمراہ، جن کے ڈائریکٹر موٹر ریجن سی محمد آصف اور ETO عدیل امجد نے ان کا استقبال کیا۔ انہوں نے اپنی ٹیم کے ہمراہ لاہور کے جو ہے ریجن سی کے انسپیکٹر اور دیگر اسٹاف کو ٹریننگ دی کہ کس طرح گاڑی کی چیسز اور انجن نمبر کو جو ہے وہ چیک کرنا ہے فزیکل طور پر تاکہ کسی بھی قسم کو جو ہے وہ پریشانی سے بچا جا سکے، اور اس کے بعد چیکنگ کے بعد وہ رپورٹ جو ہے وہ اسلام آباد ایکسائز آفس بھجوا دیں گے۔ اور اس حوالے سے لوگوں کو جو ہے وہ اسلام آباد جانے کے لیے جو دقت پیش آتی تھی اور موجودہ حالات میں پیٹرول بہت زیادہ مہنگا ہونے کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ اسلام آباد نہیں جاتے تھے، جس کی وجہ سے شہریوں کو جو ہے وہ مشکلات کا سامنا تھا، اور اب محکمہ ایکسائز اسلام آباد نے یہ سہولت دی ہے شہریوں کو کہ وہ ابتدائی طور پر 4 شہروں میں انہوں نے اپنی سروس شروع کی ہے کہ شہری ان شہروں میں جا کر جو ہے وہ اپنی اسلام آباد نمبر پلیٹ کی گاڑیوں کی جو ہے وہ فزیکل چیکنگ کروا سکیں گے، اور اس کے بعد رپورٹ اسلام آباد جب پہنچے گی تو ان کی گاڑیاں جو ہے ان کے نام پر جو ہے وہ ٹرانسفر بھی کی جا سکیں گے۔ اس کے علاوہ بھی جو اسمارٹ کارڈ اور دیگر ان کو چیزیں جو ہے وہ چاہیے ہوتی تھی اس میں بھی جو ہے ان کو سہولت حاصل ہوگی۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ راحیل علی، آپ نے تفصیلیں نگاہ کیا۔ وزیراعظم شہباز شریف سے لاہور میں وفاقی وزراء اور سینئر پارٹی رہنماؤں کی ملاقات ہوئی ہے۔ PTI سے کل ہونے والے مذاکرات بارے مشاورت کی گئی ہے۔
یوم مزدور پر ایک طرف سیاسی جماعتوں کا جلسے جلوسوں پر زور تو دوسری جانب حکومتی حلقوں میں بھی اہم مشاورت۔ وزیراعظم شہباز شریف سے ان کی رہائش گاہ ماڈل ٹاؤن میں وفاقی وزراء اور دیگر لیگی رہنماؤں کی ملاقاتیں۔ ملاقات کرنے والوں میں وفاقی وزیر خواجہ سعد رفیق، اعظم نذیر تارڑ، معاون خصوصی ملک احمد خان، عطا اللہ تارڑ و دیگر شریک تھے۔ وزراء نے وزیراعظم کو پی ٹی آئی سے جاری مذاکرات پر بریفنگ دی۔ منگل کے روز پی ٹی آئی سے ہونے والے مذاکرات کی تیسری نشست اور پی ٹی آئی قیادت کے مطالبات بارے مشاورت کی گئی۔ ذرائع کے مطابق وزراء اور پارٹی رہنماؤں نے وزیر اعظم کو مختلف تجاویز بھی دیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ شبیر حیدر، لاہور نیوز۔ تو خبر یہ ہے کہ سابق وزیر اعظم چودھری شجاعت بھی ظہور الہی ہاؤس پر پولیس آپریشن کے خلاف بول پڑے۔ کہتے ہیں کہ پولیس آپریشن کے سارے معاملے پر جو طریقہ کار اپنایا گیا وہ قابل قبول نہیں ہے۔ سارے معاملے کے پیچھے جو بھی ہے اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ لیاقت علی رپورٹ کریں۔ صدر پاکستان مسلم لیگ اور سابق وزیر اعظم چودھری شجاعت ظہور الہی ہاؤس پر پولیس آپریشن کے خلاف بول پڑے۔ ان کا کہنا تھا کہ پولیس پرویز الہی کے گھر پر گئی تو انہیں بتایا گیا کہ وہ چودھری شجاعت کے گھر ہیں۔ اس اطلاع پر پولیس والے پرویز الہی کے گھر کو چھوڑ کر میرے گھر کی طرف دوڑ پڑے۔ پولیس کو میرے دونوں بیٹوں نے روکا، جس پر پولیس نے دروازے کو توڑنے کی کوشش کی۔ چودھری صالح حسین کے ہاتھ پر ٹانکے لگے۔ 2 گھنٹے کی کوشش کے بعد پولیس واپس چلے گئی۔ چودھری شجاعت حسین کا مزید کہنا تھا کہ سارے معاملے پر جو طریقہ کار اپنایا گیا وہ قابل قبول نہیں۔ جس طرح بختر بند گاڑی کے ساتھ مین گیٹ توڑا گیا اس کی سخت مذمت کرتا ہوں۔ اس سارے معاملے کے پیچھے جو بھی ہے حکام بالا اس کو کیفر کردار تک پہنچائے۔ پاکستان مسلم کے صدر چودھری شجاعت حسین نے یہ بھی کہا کہ ایسی بات نہیں کرنا چاہتا جس سے ملکی سطح پر معاملات مزید خراب ہوں۔ پاکستان بہت پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے۔ مزدوروں کا کوئی دن نہیں ہوتا بلکہ ہر دن مزدور کا ہوتا ہے۔ وفاقی وزیر میاں جاوید لطیف کہتے ہیں غیر ملکی اعلیٰ کاروں، ریاستی اداروں پر حملہ کرنے والوں اور پیٹرول بم پھینکنے والوں سے کبھی مذاکرات ہوئے ہیں؟ آئین اور قانون کا اطلاق 2023 میں ہی کیوں یاد آ رہا ہے؟ 2015 سے 2017 میں آئین اور قانون کا اطلاق کیوں یاد نہیں آیا؟ رپورٹ کر رہے ہیں شبیر حیدر ظفر۔ وفاقی وزیر اور مسلم لیگ نون کے رہنما میاں جاوید لطیف عمران خان پر برس پڑے۔ پریس کانفرنس میں میاں جاوید لطیف کا کہنا تھا کہ ایک شخص کو بے نقاب نہیں ہونے دیا جا رہا۔ نواز شریف کو باہر رکھ کر 2023 کا الیکشن کرایا گیا تو کون مانے گا؟ کچے میں آپریشن کامیاب، زمان پارک اور ظہور الہی روڈ پر ناکام۔ کیا ریاستی ادارے اتنے کمزور ہو چکے ہیں؟ آڈیو لیک کا نوٹس کیوں نہیں لیا جاتا؟ ریاست کسی اور قربانی کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ کیا ریاستی ادارے اتنے کمزور ہو چکے ہیں یا ریاستی اداروں میں بیٹھے لوگ اتنے کمپرومائز ہو چکے ہیں کہ آپ کچے کے علاقے میں آپریشن کرو تو وہ کامیاب، آپ ظہور الہی روڈ پہ آپریشن کرو ناکام، آپ راکٹ لانچر کا مقابلہ کرو کچے کے علاقے میں مگر آپ پیٹرول بم غلیل کا مقابلہ زمان پارک یا ظہور الہی روڈ پہ نہیں کر سکتے؟ تو پھر بتایا جائے نا اصل حقیقت ہے کیا؟ میاں جاوید لطیف کا مزید کہنا تھا کہ لوگوں کو اب سچ بولنا پڑے گا۔ صرف 90 دن میں الیکشن پر ہی آئین و قانون یاد آیا ہے۔ وقت آ گیا کہ سب کا احتساب ہونا چاہیے۔ کسی طور پر بھی آئین کو بنانے والی پارلیمان کو جب تک آپ بے توقیر کرتے رہیں گے، کسی طور پر بھی آئین کی ایک شق کو پکڑ کے بیٹھ جائیں گے، امپلیمنٹ آئین پہ نہیں ہو سکے گا۔ اور جو آپ بات کرتے ہیں 90 دن کے انتخابات کی، وہی آئین آپ کو کہتا ہے کہ نواز شریف کو جو ادارے میں بیٹھے لوگوں نے کسی کی خواہش دباؤ پر تاحیات نااہل کیا تھا، تمام ثبوتوں کے باوجود آج اداروں میں بیٹھے لوگ جو آئین کا تحفظ کرنے والے ہیں وہ کیوں نہیں بولتے؟ وفاقی وزیر میاں جاوید لطیف کا کہنا تھا کہ اداروں میں بیٹھے لوگ سازشیں کر رہے ہیں۔ عمران خان بار بار اپنے سہولت کاروں کے بارے میں حقائق بیان کر رہے ہیں۔ کیمرامین محمد ایوب کے ساتھ شبیر حیدر، لاہور نیوز۔ رہنما تحریک انصاف مسرت جمشید چیمہ نے کہا ہے کہ مزدوروں کے عالمی دن سے بہتر آئین کی بحالی کا دن نہیں ہو سکتا۔ ملک میں تبدیلی آنے والی ہے، قوم جاگ چکی ہے، آئین و قانون کی بالادستی ہی ملک کی ترقی ہے۔ پارٹی آف جیل روڈ پر پریس کانفرنس کرتے ہوئے تحریک انصاف کی مرکزی رہنما مسرت جمشید چیمہ نے کہا کہ مزدور ڈے پر آئین کی بحالی کی تحریک کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ تحریک انصاف چاہتی ہے کہ مزدوروں کو ان کے حقوق دیے جائیں۔ ہماری حکومت میں سب سے زیادہ مزدور کو فائدہ ہوا۔ آئین کی بحالی سب سے زیادہ اگر کسی کو بینیفٹ کرتی ہے تو وہ مزدور طبقے سے لے کے جو لوور مڈل کلاس اینڈ دین
जो गरीब तबका है उनको। और सबसे जो अलमिया वाली बात है वो ये कि पाकिस्तान के अंदर सबके राइट्स हैं सिवाय मज़दूर के। जो इमरान खान साहब की रजीम में सबसे ज़्यादा अगर किसी तबके को फ़ायदा हुआ तो वो हमारा मज़दूर था। मुसर्रत जमशेद चीमा ने कहा कि मजदूरों के दिन से बेहतर आइन की बहाली का दिन नहीं हो सकता। मुल्क में तब्दीली आने वाली है। क्या मरियम नवाज अपने अब्बा को मुल्क में लाने के लिए रैली निकाल सकती हैं? मुसर्रत जमशेद चीमा ने चौधरी परवेज इलाही के घर पर हमले की शदीद मसम्मत की। बुलेटिन में बात करेंगे महंगाई के हवाले से। महंगाई के हर शोबा ज़िंदगी पर वार होंडा मोटरसाइकिल कंपनी ने एक मरतबा फिर रेट्स बढ़ा दिए। मोटरसाइकिल की कीमतों में 5 से 15 हज़ार रुपये तक का इजाफा कर दिया गया है। मोटरसाइकिल कंपनी की जानिब से अवामी सवारी की कीमतों में फिर इजाफा कर दिया गया। होंडा मोटरसाइकिलों के रेट 5 से 15 हज़ार तक बढ़ गए। 5 हज़ार इजाफे से होंडा 70 सीसी की कीमत 1,54,900 रुपये तक पहुँच गई। होंडा CD ड्रीम का रेट भी 5 हज़ार रुपये बढ़ा है। कीमत बढ़ते हुए 1,65,900 रुपये हो गई। 6 हज़ार इजाफे से होंडा प्राइडर 2,03,900 रुपये की हो गई। CG 125 की कीमत में 7 हज़ार रुपये इजाफा, कीमत 2,29,900 रुपये हो गई। 10 हज़ार इजाफे के बाद CG 125 स्पेशल 2,75,900 रुपये में दस्तयाब। CB 125F का रेट 15 हज़ार रुपये बढ़ा है। कीमत 3,80,900 रुपये तक पहुँच गई। 15 हज़ार इजाफे के बाद अब CB 150F 4,73,900 रुपये में मिलेगी। एक तरफ फायरोज कीमतें बढ़ने से अवाम परेशान हैं तो दूसरी जानिब डीलर्स भी खुश नहीं। कहते हैं कारोबार खत्म होकर रह गया है। और यहाँ आपको बताएंगे महंगाई ने शहरियों की ख़रीदारी महदूद कर दी है। रोज़मर्रा इस्तेमाल की सब्जियों के दाम बेलगाम हो गए। सब्जियों की सरकारी तय करदा निर्खों के बरक्स महंगो दामों फरोख्त मामूल बन चुकी है। रोजमर्रा इस्तेमाल की सब्जियों की कीमतें कंट्रोल न हो सकी। इंतजामिया रेट लिस्ट पर अमल दरामद करवाने के लिए इकदामात न उठा सकी। दुकानदार मनमानी कीमत पर सब्जी फरोख्त करने लगे। प्याज 55 के बजाय 70 रुपए, टमाटर 38 के बजाय 50 रुपए किलो में फरोख्त। लहसुन चाइना 340 के बजाय 450 रुपए, अदरक 470 के बजाय 850 रुपए किलो में दस्तयाब है। जबकि सब्ज मिर्च की कीमत 110 रुपए किलो मुकर्रर मार्केट में 130 रुपए किलो में बेची जा रही है। आलू 90 रुपए, मेथी 130 रुपए, करेले 100 और भिंडी 220 रुपए किलो में फरोख्त हो रही है। अरवी 188 के बजाय 230 रुपए, मटर 150 के बजाय 180 रुपए किलो में दस्तयाब हैं। फल गरीब के लिए ख्वाब बन गए। सेब काला कोलू 335 रुपए, मार्केट में 450 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। खरबूजा 90 के बजाय 120 रुपए, आड़ू 210 के बजाय 200 रुपए किलो में दस्तयाब है। केले दर्जा अवल 230 के बजाय 400 रुपए, दर्जा दोइम 165 के बजाय 250 रुपए किलो में बेचे जा रहे हैं। प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट्स की अदम दिलचस्पी ने शहर के बाजारों को गिरा फरोशी के अड्डों में तब्दील कर दिया है। कैमरामैन बिलाल अहमद के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। ठंडी हवा चलने से शहर का मौसम खुशगवार हो गया। महकमे मौसमियात का कहना है कि 5 मई तक लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान है। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे लाहौर न्यूज़ हमजा खुर्शीद से। हमजा आगाह कीजिए। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ शिमला पहाड़ी पर और आज सुबह बारिश होने के बाद शहर लाहौर का मौसम सारा दिन खुशगवार रहा। शहर लाहौर में तेज़ हवाएं चलती रहीं जो महकमा मौसमियात के मुताबिक जिसकी रफ्तार 14 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से रही। उसके अलावा अगर मैं बात करूं अभी के मौसम की तो इस वक्त भी मौसम जो है वो खुशगवार है और शहर लाहौर में तेज़ हवाएं चल रही हैं। जबकि बारिश की अगर हम मिकदार देखें तो बारिश की मिकदार खासी कम थी, लेकिन उसके बावजूद जो मौसम है वो काफ़ी सर्द हो चुका है। इसके अलावा महकमा मौसमियात का कहना है कि लाहौर समेत सूबा पंजाब में 5 मई तक बारिशें देखने में सामने आ सकती हैं। उसके अलावा अगर मैं सिर्फ शहर लाहौर की बात करूं तो शहर लाहौर में कल और परसों जो है वो बादल और बारिश की आंख मिचौली जारी रहने का खदशा जाहिर किया गया है। इसके अलावा अगर मैं दर्जा हरारत की बात करूं तो आज शहर लाहौर का दर्जा हरारत कम से कम 19 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। जी।